ایک اچھوتے اور کامیاب کاروبار کو شکست کیوں ہوئی؟ کیسے کیسے عروج کو زوال آیا ہے؟ دوستو، لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے اور میں دنیا کی بے ثباتی پر سوچ رہا ہوں، حیران ہو رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا؟ اوبر شاید وہ پہلی کمپنی تھی جس نے آن لائن ٹیکسی سروس کا تصور دیا تھا پاکستان میں۔ کہاں پہلے گھر سے باہر نکل کر رکشہ ٹیکسی تلاش کرنے پڑتے تھے۔ کم آبادی والے علاقوں کی بات کریں تو ان میں تو ٹیکسی ملنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، باہر گلیوں سے آ کے رکشہ ڈھونڈنا پڑتا تھا اور گلی گلی کی خاک چھاننی پڑتی تھی۔ رکشہ مل جائے تو پہلے اس سے بحث کرنی پڑتی تھی، بھائی کیا لوگے؟ وہ کہتا تھا جی جو جائز ہوا باجی دے دینا۔ لیکن ڈرائیور حضرات کا جو جائز کرایہ ہوتا تھا وہ بھی بہت ناجائز ہوتا تھا۔ وہ کرایہ ایسے مانگتے تھے جیسے پتہ نہیں چاند پہ لے کے جا رہے ہیں وہ۔ اور جو حضرات راستوں سے نا واقف ہوتے تو ان کو تو 500 میٹر کے سفر کو 5 کلومیٹر کا بنا دیتے ہیں یہ لوگ، اور اسے کرایہ بھی پھر اسی حساب سے لیتے ہیں۔ پھر اس عرصے میں اوبر آئی دوستو، اور سب کچھ بدل گیا۔ کہیں جانا ہے تو موبائل فون پر ایپ کھولیں، گھر بیٹھے گاڑی منگوائیں، کرایہ پہلے سے معلوم ہوگا، نہ کوئی بحث تکرار، کوئی چیز نہیں۔ گاڑی آپ نے اپنی پسند کی منگوانی ہے، اے سی، سادہ، جو بھی، اور گاڑی میں بیٹھے سفر کریں۔ اور ایون یہ کہ کسٹمر سروس بھی تھی ڈرائیور کا، اگر آپ کو رویہ پسند نہیں آیا تو اس کو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، جیسے خواتین اکیلی جاتی ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لوکیشن شیئر کر دیتی تھی، اور یہ اس سے گھر والوں کو بھی ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ تو بڑا زبردست یہ اوبر نے جو یہ چینج لے کے آیا وہ ایک بہت ہی پازیٹیو تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کاروبار کا ایک سنہری موقع مل گیا۔ ہزاروں نوجوانوں نے گاڑی چلانا شروع کر دی اور ادھر سے ان کی انکم جنریٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایک بہت زبردست سسٹم چل رہا تھا۔ اوبر ایک ڈسرپشن تھی، یعنی ایک ایسا تصور جو پہلے سے موجود کسی نظام میں جوہری نوعیت کی تبدیلی لے آئے۔ پرانی روایات اور طریقہ کار کو بالکل غیر متعلق کر دیا اس نے۔ اوبر وہ ایڈوانسمنٹ تھی جس نے سفر کا تصور ہی بدل دیا۔ سواری اور ڈرائیور کو ایک اپلیکیشن کے تھرو کنیکٹ کر دیا اور کرائے میں سے اپنا کمیشن موصول کر کے ایک زبردست سسٹم کا انہوں نے انعقاد کیا۔ یہ خیال اوبر نے متعارف کرایا تھا، لیکن جیسے ہی یہ ماڈل کامیاب ہوا، دنیا بھر میں اس طرز پر نئی کمپنیاں بننے لگیں۔ انہی میں سے ایک کمپنی جو پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ کریم تھی دوستو۔ یہ کمپنی پاکستان میں آئی تو اوبر کو پچھاڑنے لگی، یعنی ایک نقل نے اصل کو مات دے دی آلموسٹ۔ اور پھر 2024 میں اوبر نے پاکستان سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا، پاکستان سے انہوں نے اپنا آپریشن کلوز کیا اور آگے پھر ان ڈرائیو منظر عام پہ آ گئی۔ اوبر کے بنیادی تصور میں بس اتنا سا اضافہ کیا ان ڈرائیو نے کہ سواری کو اپنی مرضی کا کرایہ جو ہے وہ طے کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس چھوٹی سی انوویشن نے بہت بڑا فرق ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان ڈرائیو نے کریم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور اب کریم پاکستان سے اپنا بوریا بستر تقریباً لپیٹ رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ اچھا، بات اس میں سوچنے کی یہ ہے کہ کسی اصل کو نقل کے ہاتھوں ہارتا دیکھ کر بہت سی میں تو حیران ہو رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ ان کمپنیوں سے غلطی کہاں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جیت آئیڈیا کی ہوتی ہے، ایک تخلیقی خیال ہی ہے جو بندے کو آگے لے جاتا ہے، فتح دلاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ہم نے ایک تخلیق ڈسرپٹیو آئیڈیا کو ایک نقل سے جو اوریجنل چیز تھی اس کی کاپی نے آ کے اس کو پچھاڑ دیا۔ ایک یکسر اچھوتا آئیڈیا انٹچبل آئیڈیا، ڈسرپٹیو آئیڈیا کیسے نقل شدہ آئیڈیا سے ہار گیا دوستو؟ ایسا اگر ہم ماضی کی بات کریں تو نوکیا کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نوکیا ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا تھا ادھر، اور وہ موبائل کنگ تھا۔ پھر سمارٹ فونز آئے، دنیا بدلی، لیکن نوکیا نہیں بدلا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نوکیا مارکیٹ سے باہر ہو گیا۔ ایک زمانے میں موبائل فون سیٹ بنانے والے جو سب سے بڑی کمپنی تھی یا سب سے کامیاب کمپنی آپ کہہ لیں اس وقت کی، وہ شکست کھا چکی تھی۔ اور اگر آپ میسنجرز کی بات کریں دوستو، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے پہلے ہم یاہو میسنجرز پر لگے رہتے تھے،
हॉट मेल लाइव का मैसेंजर्स था, और फिर उसके बाद कॉलिंग के लिए स्काइप यूज़ होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सअप आया और उसने अपनी एडवांसमेंट से सबको रिप्लेस कर दिया। लेकिन ऊबर के मामले में तो ये इनोवेशन ना होने वाला मामला भी लागू मेरे हिसाब से नहीं होता। ऊबर के मुकाबले पर तो क्रीम और इनड्राइव ने कुछ ज़्यादा इनोवेट भी नहीं किया। फिर ये कंपनियां ऊबर को शिकस्त देने में कामयाब कैसे हो गई? मतलब मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है कि इनड्राइव ने सिर्फ इतना सा फ़र्क लेके आई है, जो बुनियादी फ़र्क है कि आप एज अ कस्टमर ख़ुद भी बिड कर सकते हैं कि ये जो मेरा किराया है ये इतना नहीं इतना होना चाहिए, और अगर किसी ड्राइवर को वो एक्सेप्टेबल होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात ये है, या इससे जो आउटकम निकलता है मेरे हिसाब से, वो ये है कि आपको टाइम के साथ साथ आपका खा कितना ही कामयाब बिजनेस क्यों ना हो, आपकी लाइफ क्यों नहीं है, वो जितनी भी अच्छी चल रही है, जब दौर गुजर रहा है तो आपने नई अडॉप्शंस करनी होती हैं। अगर आप करेंगे तो आप सरवाइव करेंगे। एक सेट मोड पे बिजनेस चल तो सकता है, जो बरसों से चल रहा है वो चल ही जाएगा, लेकिन अगर उसमें छोटी मोटी आप अप डाउन्स या चेंजेस नहीं करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे कोई और आकर आपकी उन जो ब्रैकेट्स हैं उनको फिल करेगा और सारा माल समेट जाएगा। तो यही आज का टॉपिक था। आप मुझे बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कि ऊबर को क्यों बेसिकली पाकिस्तान से जाना पड़ा, जबकि वो इसमें पाइनियर्स थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।